نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اعتبار سے بے شمار کمالات عطا فرمائے، بے شمار مناصب عطا فرمائے، بے شمار اوصاف عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق لکھتے ہیں 4000 سے بھی زائد ہیں کہ اپنے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتی اسماء بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الآخرین اولین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سید ولد آدم ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معراج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ایک خدا کا مقام نہیں، ایک رب کا مقام نہیں ان کے پاس، باقی رب کے بعد مخلوق کے جتنے مقامات ہیں سب سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اوصاف ہیں، آپ کے ہر وصف میں، ہر خوبی میں، ہر امتیاز میں انسانیت کے لیے عموماً اور امت کے لیے خصوصاً کوئی نہ کوئی رحمت، برکت، سہولت، نجات لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب میں سے جس طرح آپ کا ایک منصب ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے صاحب محمود، صاحب مقام محمود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبوں میں سے ایک منصب ہے مقام محمود، اس نسبت سے آپ ہوئے صاحب مقام محمود۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کے مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ عربی لغت سے واقف علم بیٹھے ہیں، لفظ عسیٰ کا معنی ہوتا ہے شک ہے، امید ہے، شاید کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن معانی القرآن پر کام کرنے والے جملہ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ لفظ عصا اور سوف اور سین جب قرآن میں آتے ہیں تو یقین کے معنی میں آتے ہیں، شک کے معنی میں نہیں آتے ہیں۔ امام راغب نے مفردات القرآن میں لکھا، ہر کسی کی دسترس میں ہوتی ہے یہ کتاب، تفسیر بحر المحیط میں لکھا ہے، لفظ عصا قرآن میں آ جائے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے، شک کے معنی میں نہیں ہوتا۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور تھوڑا سا ربط جوڑتا ہوں سیاق و سباق کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے نمازیں شروع کرو، رات کے چھا جانے تک پڑھو، زور پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، غسق اللیل۔ پھر وقرآن الفجر، اور فجر میں قرآن مجید کی قرات خصوصاً کرو، فجر کی نماز میں۔ آپ دیکھتے ہو
عصر میں قرات مختصر ہوتی ہے، ظہر میں مختصر ہے، مغرب میں جارن آپ سنتے ہو مختصر ہے، عشاء میں مختصر ہے، مختصر ہوتی ہے۔ اور فجر کی نماز میں قاری صاحب، امام صاحب ایک رکوع پڑھ لیتا ہے، تھوڑی سی طویل ہوتی ہے۔ اس فرق کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں خصوصاً فرمایا کہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھو، قرآن مجید کو خصوصاً پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح فجر کے وقت میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو سننے اور اس تلاوت کے عمل کو اٹھا کر اوپر لے جانے میں اور ان کو ثواب دینے میں۔ اور اس وقت قرآن کی تلاوت نوٹ کی جاتی ہے، یہ کوالٹی ٹائم ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، معیاری وقت ہے یہ، لہٰذا صبح کے وقت میں قرآن مجید کی تلاوت لازمی کرو یا سنو۔ ایک شخص نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی لیکن امام کے ساتھ دونوں رکعتوں میں شریک رہا، امام کی قرات سنی ہے، اسے صبح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کا ثواب مل گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے اوقات میں خصوصاً تہجد کی نماز پڑھو، یہ خصوصاً آپ نَافِلَةً لَكَ، یہ ایک اضافی چیز ہے آپ کے لیے۔ 5 وقت کی وہ نمازیں یہ پوری ہو گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر اور پھر تہجد کی نماز، یہ 6 نمازیں آپ کو، ان 6 نمازوں کی بنا پر آپ کو ہم مقام محمود عطا فرما رہے ہیں۔ آپ کا مقام محمود تو پہلے بھی ہے، مخاطب آپ کو کر کے امت کو بتا دیا، امت نبی کی رفاقت چاہتے ہو تو یہ 5 نمازیں اور تہجد کی نماز کا خصوصاً اہتمام کیا کرو۔ تہجد رات کی نماز ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان سوئے اور نیند اپنے جوبن پر ہو اور پھر جاگ جائے اور پھر اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہو کر 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، 11 رکعت، آپ سمجھیں کہ 11 رکعت کیسے ہو جائیں گی، تو 8 تو تہجد کے نفل ہوں گے اور 3 وتر، جس کی ترتیب بن جائے، جتنی ہو سکے نماز پڑھ لیں۔ جو شخص تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، ایک تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دوسرا اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، تیسرے اس کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ سکون رکھ دیتے ہیں، اطمینان رکھ دیتے ہیں، وقار رکھ دیتے ہیں، سنجیدگی اور متانت رکھ دیتے ہیں، اور ساتھ اسے مقام محمود مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا۔ مقام محمود کیا ہے؟ اور مقام محمود کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو، میرے لیے ایک دعا کیا کرو، ایک وسیلہ کی، ایک مقام محمود کی۔ یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام ہے جو صرف مجھے ملے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر مختلف عالم بالا اور عالم غیب کی چیزوں کا مشاہدہ فرماتے 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 ایک مقام تک پہنچے۔ وہ کنارے پہ ایک مکان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین یہ مکان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ وہ جو انصاری عورت نہیں ہے وہ فلاں، یہ مکان اس کا ہے۔ اچھا، اتنا خوبصورت مکان ہے۔ اور مومنین کے مکان دیکھے 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 دیکھے، ایک محل نظر آیا بڑا ہی پیارا۔ جبرائیل امین سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا اور ساتھ امید کی یہ میرا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی، آپ کے دوست، آپ کے جگری یار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بڑھائے دہلیز تک کے اندر جا کے دیکھتے، رک کے بعد میں حضرت عمر سے تذکرہ کیا کہ مجھے آپ کی غیرت کا خیال آ گیا، بڑا غیرت مند آدمی ہے، میں اس کے محل میں داخل ہوں گا تو اس کی حوریں آگے۔ پلٹ آیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا اغار علیک یا رسول اللہ، عمر کی کیا حیثیت ہے، وہ آپ پہ غیرت کھائے، آپ دیکھ کے آتے۔ اسی دوران آواز ہوئی یا رسول اللہ اپنا سر مبارک، اپنی نگاہ ناز مبارک کو اٹھائیے نا۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना निगाह नाज मुबारक उठाई, ऊपर एक महल नजर आया है, और ऐसा महल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा महल मैंने नहीं देखा है, जन्नत में भी नहीं देखा है, इतना प्यारा है। ये किसका है? या रसूल अल्लाह, ये आपका है। अब तो गैरत की बात नहीं है ना, मेरा अपना है, देख के जाता हूं। दहलीज तक पहुंचे, दरबान हाथ जोड़ के कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, अभी इजाजत नहीं है, आपकी उम्र मुबारक कुछ बाकी है। 63 साल के बाद जब अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला आपकी लब मुबारक पे जारी होंगे, आपका विसाल होगा, मदीना में आपका रोजा बनेगा, आपका ये मकाम होगा। अल्लाहु अकबर, ये वो मकाम महमूद है। एक और हवाला दे रहा हूं, क़यामत का मंजर है। आज दुनिया में कितने लोग हैं? कम बेश 7.5 अरब तक है या 7.25 अरब तक लोग हैं। कम बेश दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी है पूरी दुनिया की। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक तमाम लोग मैदान महशर में मौजूद होंगे। अब हमारी ये सदी चल रही है 7 अरब की, शायद पिछली सदी 5 अरब की, 6 अरब की होगी। अब जमाना बढ़ते बढ़ते ये जो है ना कई करोड़ों अरबों तक बात पहुंचेगी। ये सारे लोग मैदान महशर में मौजूद होंगे। शदीद गर्मी होगी, सूरज करीब होगा, हर कोई पसीने में डूबा हुआ होगा। आज हम 2 मिनट पंखे के बगैर नहीं रह सकते हैं, मैदान महशर में कोई पंखा नहीं होगा। ये जो लोग एसी के बगैर नहीं रह सकते हैं और चोरी की बिजली पे और अवाम के टैक्सों के ऊपर रिश्वत ले लेके एसी के अंदर बैठे रहते हैं, इनका हाल वहां पे क्या होगा? हर बंदे को अपने मुताल्लिक सोचना चाहिए। हम बगैर पंखे के नहीं रह सकते हैं, तो मैदान महशर के अंदर जब इतनी बड़ी तादाद होगी इंसानों की, मुसलमान काफिर सारे इकट्ठे होंगे एक मैदान के अंदर, वहां लोग जाएंगे हजरत आदम के पास। हिसाब किताब शुरू हो, नतीजा निकले, जन्नती जन्नत में जाएं, जहन्नमी जहन्नम में जाएं, जिसका जो नसीब है उधर जाए। इस सूरत हाल से तो कम से कम हम निकलें, हिसाब किताब शुरू हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं अल्लाह का सामना आज नहीं कर सकता हूं, अल्लाह बहुत जलाल में है, मुझसे एक गलती हुई थी, मुझसे एक लग़्ज़श हुई थी, मुझे मना किया था एक फल खाने से, मैं गया था, आज अल्लाह के जलाल के सामने मैं नहीं जा सकता। आप हजरत नूह के पास चले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फरमाएंगे अल्लाह बहुत जलाल में है, मुझसे भी एक छोटी सी लग़्ज़श मुझसे हुई है। मैंने जो उम्मत के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ कर दी थी, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, रब्बा 950 साल तक तालीम दे दे के थक गया हूं, इनको कोई होश नहीं आया, अब इनका एक घर भी जमीन पे ना रहे। अल्लाह ने तूफान बर्पा कर दिया था, मेरा रब जलाल में मुझे कहेगा नूह मैंने बर्दाश्त किया था, आपने क्यों हाथ उठाए दुआ के लिए? मैंने तो उनकी सारी चीजों को बर्दाश्त किया, आपने 950 साल के बाद ये कह दिया मुझे लिहाज में अल्लाह के जलाल का सामना नहीं कर सकता हूं। आप हजरत इब्राहिम के पास जाएं। इस तरह हर नबी उनको भेजते 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 कहेंगे एक ही शख्स है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके पास जाओ। जब रसूलुल्लाह के पास लोग पहुंचेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिर पड़ेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मेरे रब उस वक्त कालिमात अता फरमाएंगे तस्बीह के, ना इससे पहले किसी ने किए ना बाद में, मुझे भी अल्लाह उसी वक्त सिखाएगा। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनसे भी बड़े कोई कालिमात होंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाएंगे मेरे हबीब अपना सर मुबारक उठाइए और आप बोलिए, जो आप कहेंगे वही होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे इलाहुल आलमीन हिसाब व किताब शुरू फरमा दें। इस मकाम पे हर शख्स, चाहे वो काफिर है, मुसलमान है, फासिक फाजिर है, जिस लेवल का भी है, हर शख्स आज 7 अरब इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के तमाम इंसानों की गिनती करने वो कितने इंसान हो सकते हैं, वो सब कहेंगे ये शख्स कोई बड़ा यजीम है, बड़ा यजीम है,
اس شخص کے بڑے مرتبے، اس شخص کی وجہ سے ہم پہ رحمت ہو گئی، اس شخص کی وجہ سے مہربانی ہو گئی، اس شخص کی وجہ سے ہمیں سہولت مل گئی، ساری مخلوق رسول اللہ کی تعریف کرے گی۔ لفظ محمود کا معنی ہے وہ مقام اور مرتبہ جس کی تعریفیں ہو جائیں۔ آج دنیا میں ایک نشہ یہ بھی ہے، ایک خواہش یہ بھی ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، اور کچھ لوگ تو جیتے ہی اس لیے کہ میری تعریفیں ہوں۔ کچھ لوگ تو الیکشن صرف اس لیے لڑتے ہیں کہ لوگ ہمیں پہچانیں، جی ہم بھی کوئی ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف اس لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ کچھ عزت کما لیں۔ ساری عزتیں عارضی ہیں، دائمی عزت ہے تو اللہ کے رسول کی وہ عزت ہے کہ اتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اور آج 7 ارب ہیں، ہر دور کو دیکھ لو، ہر صدی کو دیکھ لو، اتنے لوگ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں گے۔ کوئی شخص بڑا ہی عظیم ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، ان کی اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑا مقام ہے۔ آدم علیہ السلام سامنے نہ گئے، حضرت نوح نہ گئے، حضرت شیس نہ گئے، حضرت ابراہیم نہ گئے، حضرت اسماعیل نہ گئے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ سامنے نہ گئے، صرف محمد رسول اللہ گئے اور ان کی بات مان لی۔ لیکن جانے کا انداز تو دیکھیے، سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلی، پتہ نہیں وہ تسبیح کیا ہوگی۔ پتہ ہے جب سجدہ کرو نا، دل کے عشق سے کہا کرو سبحان ربی الاعلی۔ تیری نگاہ ناز میں میرا وجود لا وجود، اللہ سے محبت کے ساتھ جائے، تیری نگاہ ناز میں میرا وجود لا وجود، میری نگاہ شوق میں تیرے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمات ہوں گے، یہ ہے مقام محمود۔ دنیا میں تو لوگوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا، دنیا میں رسول اللہ کی تعریفیں کی یا نہ کی، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ بنی آدم سارے ہی رسول اللہ کی تعریفیں کریں گے، یہ مقام محمود ہے۔ بات سمیٹتا ہوں، آپ عالم ارواح میں تھے تو آپ کا مقام محمود تھا، آپ رحم مادر میں تو مقام محمود میں، آپ بچپن میں تو مقام محمود میں، آپ جوانی میں تو مقام محمود میں، آپ بڑھاپے میں تو مقام محمود میں، آپ نزا کے عالم میں تو مقام محمود میں، آپ روزہ میں تو مقام محمود میں، آپ برزخ میں تو مقام محمود میں، آپ محشر میں تو مقام محمود میں، اور آپ جنت الفردوس میں تو مقام محمود میں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی رفاقت عطا فرمائے اور دائمی محبت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کی رفاقت اگر چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اعمال کو تلاش کر کے ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔